باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. محمد سامعین اکرام، ذوی الاحترام، عزاداران امام، اس مرکزی امام بارگاہ میں جہاں اکثریت میرے اہل وطن کی ہے، پہلی مرتبہ اس شبیہ منبر رسول سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور یہ جو سوچ ہے کمیٹی کی، نزاکت صاحب یا محبت صاحب، یہ جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ یہ تھی کہ اس بار ہم اپنے اہل وطن سے، جو ہمارے اہل وطن خطبہ ذاکرین حضرات ہیں، ان سے مجالس حسینیہ کو خطاب کر رہے ہیں، انہیں موقع دیں. ماشاءاللہ اچھی سوچ تھی. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں برکت عزاداری کا، میں نے پچھلی گزشتہ 4 مجالس کو گھر پہ بیٹھ کے سنا آن لائن، اور یہ ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ یہ ایکٹیو ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہم وہ واقعاً یہ کام کر رہے ہیں. آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا کہ اگر میں مجتہد نہ ہوتا تو میں پریزنٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، میں ایک سوشل میڈیا پر اپنی ٹیم بناتا اور پیغامات الہیہ، پیغامات رسول و آل رسول نشر کرتا اور پہنچاتا، اور اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھاتا کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کس طرح کا مذہب ہے، کس طرح کا دھرم ہے. تو جس آیہ کریمہ کی سب سے پہلے یہ ابھی ایک مومن نے آ کے مجھ سے گزارش کی ہے کہ مولانا ایک ہمارے رشتہ دار مریضہ ہیں، بے ہوش ہیں، ان کے لیے آپ دعا کرائیے گا ممبر سب سے پہلے جانے کے لیے، انہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. تو بہر کے فاطمہ پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مریض ہیں دنیا میں، ان کو مولا سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. عزیزان محترم، سامعین کرام، ذوی الاحترام، جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم اس آیت میں، یہ آیت سورہ بقرہ کی 168ویں آیت ہے، 168ویں آیت. پروردگار عالم قبلہ علماء اور فضلاء یہاں تشریف فرما ہے، ان کی تعریف چاہوں گا، اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی حوصلہ افزائی چاہوں گا. پہلی مرتبہ آپ کے روبرو ہوا ہوں. پروردگار عالم اس آیت میں، اپنے اس خطاب میں، دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے. مسلمان سے نہیں، شیعہ سے نہیں، یا کسی ایک بندے سے، اپنے ولی سے، اپنے نبی سے، یا اپنے کسی ولی سے، اپنے خلیفہ سے نہیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا کے تمام انسانوں سے، اس روئے زمین پہ آباد جتنی بھی ابن اولاد آدم ہے، ابن آدم، سب سے کہہ رہا ہے. اس دھرتی پر بستی ہے، سب سے کہہ رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب سے خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم. کیا یا ایھا الناس، آواز لگا رہا ہے لوگوں کو، اے لوگوں. کیا کہہ رہا ہے آگے؟ کلو، آرڈر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے.
یا ایھا الناس ایک ایک لفظ کا قبلہ انشاءاللہ ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. یا ایھا الناس کلو، اے لوگوں کھاؤ. کیا کھاؤ؟ مما فی الارض حلالا طیبا، زمین سے پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ. زمین سے پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ. بھائی آگے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں تو حکم دے رہا ہے تمام انسانوں سے، تمام انسانوں کو آرڈر کر رہا ہے، تمام انسانوں کو حکم دے رہا ہے. کسی مسلمان یا کسی ایک فرقے سے مخاطب نہیں ہے. بھائی اس کی مخلوق ہے، عدالت میں انصاف ہوگا، وہ تو آخرت میں انصاف ہوگا. کس نے کس دھرم کو فالو کیا، کس نے کس دھرم کو کی اطاعت کی، کس دھرم کے پیچھے چلا، یہ تو آخرت میں فیصلہ ہے. تو قدرت کی عدالت میں انصاف ہوگا. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں تو حکم دے رہا ہے کہ زمین سے پاک و پاک غذا کھاؤ. آگے نفی کر رہا ہے، آگے نفی کر رہا ہے، یعنی منع کر رہا ہے. کیا؟ کھاؤ. ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو. کھاؤ لیکن پیروی مت کرو. کس کی؟ خطوات شیطان، شیطان کے خطوات، یعنی اس کے قدم بہ قدم نہ چلو. جو شیطان کے کارنامے ہیں وہ تمہارے نہیں ہونے چاہیے. جو شیطان کے کارنامے، آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے واقعی ایک جنون پیدا کرے گی، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ آپ تک اپنی بات پہنچاؤں. کیا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے قدم بہ قدم نہ چلو. کیوں؟ وہ بتا رہا ہے، ریزن بتا رہا ہے، سبب. اس کا کارن کیا ہے کیوں نہیں چلو؟ اب آگے ریزن بتا رہا ہے آیت کے اگلے حصے میں. کیا؟ انہو، بے شک وہ. کون؟ شیطان، ابلیس. کیا نام ہے ابلیس کا؟ ایزائیل. ایزائیل نام ہے ابلیس کا، شیطان کا، جو سب کا سردار ہے سارے شیطانوں کا. ایزائیل نام ہے. کیا؟ انہو، بے شک ایزائیل یعنی ابلیس، شیطان. کیا؟ لکم، آپ تمام حضرات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ عدو، دشمن ہے. کس طرح کا دشمن ہے؟ مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. تو شیطان کی پیروی مت کرو. بھائی سب سے پہلے آج ایک اعتراض مجالس حسینیہ کے سلسلے سے گوش گزار ہوتا ہے اور بار بار ٹکراتا ہے کانوں سے. اعتراض ہو رہا ہے، نیا اعتراض ہے نیو جنریشن کا، جو اپوزیشن ہے. اپوزیشن تو کوئی نہیں ہے جو تحقیق نہیں کر رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ان کے اعتراضات ہیں اور وہ مختلف ہو رہے ہیں. کیا؟ ان کا ایک اعتراض ہے مجالس حسینیہ کو لے کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا ایک عجیب معقولہ ہمارے سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک وقت میں نہ جانے یہ جو تشیع قوم ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، ایک وقت میں ان کی ہزاروں لاکھوں دنیا کے اندر مجلسیں ہوتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر مجلس میں شہزادیان اور اہل بیت علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، ہر جگہ تشریف لاتے ہیں. بھائی عقل میں ہی نہیں آتا، کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور وہاں ہر مجلس میں اہل بیت علیہ السلام کی حاضری کس طرح ہو سکتی ہے؟ بھائی مخلوق ہے خدا کی، خدا تو ہے نہیں. میں نے کہا، جب میں نے اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے اپنی ذاتی کوشش کی تو آیت اللہ شبیر زنجانی صاحب کے انوار خمسہ میں اس اعتراض کا مجھے جواب ملا. میں نے جب اس کو پڑھا، انوار خمسہ میں انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے. آیت اللہ شبیر زنجانی صاحب نے ایک قول نقل کیا ہے. کیا؟ وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ملک الموت دنیا کے ہر گھر میں روزانہ 5 مرتبہ جاتا ہے. ملک الموت دنیا کے ہر گھر میں 5 مرتبہ جاتا ہے روزانہ، ہر گھر میں. دنیا میں اب وہ خط بن رہے بھائی، اور ہر گھر میں ایک دفعہ نہیں، 5 مرتبہ ہر گھر میں جا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، جو خادم ہو وہ دنیا کے ہر گھر میں 5 مرتبہ جا سکتا ہے، جو مخدوم ہے وہ یوں کر ہر مجلس میں حاضری نہیں دے سکتے. بھائی جو خادم ہو، جو غلام ہو، جو دنیا کے ہر گھر میں 5 مرتبہ جا رہا ہے،
بھائی وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کے پاس اختیار ہے۔ بس یہ اعتراض کا جواب تھا، اور یہ میں نے کوشش کی اعتراض کا جواب دینے کی۔ جب یہ ہم نے لکھنؤ میں بھی اپنے حوضے میں پڑھا تو ماشاءاللہ وہاں بھی مجھے سراہا۔ تو میں یہی کوشش کروں گا کہ آپ تمام مومنین کی محبتیں اور جتنی بھی مطلب حوصلہ افزائیاں ہیں وہ میرے لیے مطلب کوشش کریں کہ میرا حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ جو جتنے بھی مومنین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ معصومین تشریف فرما ہوتے ہیں اور عزادار اور سامعین کے پیچھے ہی بیٹھتے ہیں، تو بہتر ہے آپ سب آگے تشریف لے آئیں۔ کس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، اے ابن آدم، اے روئے زمین پر بسنے والوں، زمین سے حلال و پاک غذائیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے والدین ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں سے کہتے ہیں یا اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بچوں گھبراؤ نہیں، کوشش کرو جہاں تک ہو سکے پڑھو، پیسہ تو ہم پہ چھوڑ دو، ہم تمہارا پیچھے ہم تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہم تمہارا خرچ اٹھائیں گے، تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بچے پڑھائی کر رہے ہیں، پیچھے والدین کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، بزرگوں کا، بڑوں کا، بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں پر، تو وہ چھوٹوں کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیں اور پیچھے ہم ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے جو 70 ماؤں کی برابر اپنے ایک بندے سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس تمام مخلوق سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کھاؤ۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ کھاؤ، اس کا مطلب دے گی وہ ذات۔ بھائی جب کہہ رہی ہے تو کھاؤ، تو وہ ذات دے گی۔ کس طرح دے گی؟ ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیتی کس طرح ہے۔ آئیے جناب مریم کی حیات طیبہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جناب مریم کون؟ جناب عمران کی بیٹی۔ یہ کہاں رہتی تھی اپنی زندگی میں؟ کیا ان کا کام تھا؟ کہاں رہتی تھی؟ 2 ہجری میں مسلمانوں کا قبلہ دوم کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ۔ اس 2 ہجری سے پہلے کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی۔ بیت المقدس میں جناب مریم اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی کفالت، ان کی پاسبانی، ان کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ جناب زکریا، کہ جو ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جناب زکریا کا معمول اور ان کا ایک طور طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی بازار یا صحرا میں جایا کرتے تھے تو باہر سے بیت المقدس کا تالا لگا کر جایا کرتے تھے، لوگ کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں تو یہ لکھا ہے، پتہ نہیں لوگ اس وقت ہوا نہیں، ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ باہر سے بیت المقدس کو مکمل کر دیتے تھے۔ جناب زکریا جب بازار سے پلٹتے تھے، بیت المقدس میں داخل ہوتے تھے تو جناب مریم کے پاس پھلوں کا دشت دیکھتے تھے۔ اللہ کی ذات دیتی کس طرح ہے؟ اللہ کی ذات دیتی کس طرح ہے اپنے مخلص بندوں کو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات جہاں سے ہمیں لوگوں سے امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہاں سے ملے گا، وہاں سے یہ ہو جائے گا، وہاں سے فلاں سے یہ ہو جائے گا، جہاں سے امید ہوتی ہے۔ تجربہ میری طالبانہ زندگی کا، طالب علمانہ زندگی کا یہ ہے کہ وہاں جہاں سے امیدیں زیادہ لوگوں سے ہوتی ہیں وہاں مایوسی ہی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں امید کی کرن کہاں نظر آتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ جناب زکریا جیسے ہی آتے تھے جناب مریم کے پاس اور آ کر پھلوں کا دشت دیکھتے تھے بیت المقدس میں، تو پوچھتے تھے مریم میری بیٹی، میری لاڈلی، خاندانی تھے جناب زکریا جناب مریم کے،
میری لاڈلی مریم یہ بتاؤ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ کہاں سے پھل آئے ہیں؟ میں تو باہر سے مخفر کر کے گیا تھا۔ جناب مریم جواب دیتی ہیں جناب زکریا کو، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ طرز اللہ کی جانب سے آیا ہے، یہ طرز اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے ایک گھرانہ ایسا بھی نظر آیا کہ جہاں اللہ روئے زمین پر سے جس کی غذائیں جا رہی ہیں، جس کی غذائیں جا رہی ہیں، کون سا گھرانہ ہے؟ خانوادہ سیدہ۔ یہ جناب مریم ہے کہ جن کے لیے جنت سے پھلوں میوہ آ رہے ہیں، جنتی غذائیں آ رہی ہیں۔ یہ بی بی سیدہ ہیں کہ جو ظاہری روپ میں روئے زمین پر اولاد آدم کے درمیان رہ رہی ہیں، اور ان کا ہاتھ کی غذائیں، ان کے ہاتھ کی غذائیں جنت جا رہی ہیں۔ بھائی جناب مریم اپنی زندگی بیت المقدس میں گزارتی رہی۔ جناب جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر جناب مریم کے پاس آئے اور آ کر کہا، مریم کہاں جبرائیل کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ مریم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بات یہ ہے کہ پروردگار تمہیں ایک بچے کی بشارت دینا چاہتا ہے، ایک بچے کی بشارت دینا چاہتا ہے۔ کہا کہ پریشان ہو گئی، کہا جبرائیل کیسی بات کر رہے ہو؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، میرے یہاں اولاد کا ہونا کس طرح ممکن ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، وہ ذات علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل جناب مریم کو یہ بشارت دینے کے بعد چلے گئے۔ جب چلے گئے تو جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ جیسے ہی وقت قریب آیا تو پھر جناب جبرائیل آئے، کہا مریم کہاں جبرائیل کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ مریم پروردگار نے کہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ بیت المقدس سے، اور تمہارے یہاں ولادت ہونے والی ہے جو کہ آگے چل کے مستقبل میں میرا ایک پیغمبر ایک نبی ہوگا۔ جناب مریم پریشان، اب ولادت قریب ہے جناب عیسیٰ کی۔ جناب مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا، جناب مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا۔ ادھر فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا۔ فرق بتا رہا ہوں نبوت اور امامت کی ماؤں میں کیا فرق ہے۔ جناب مریم کو نکالا گیا اور فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا۔ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو جناب مریم کو بھوک لگی۔ بھوک لگنے کے بعد جناب مریم پریشان ہے، انتظار کر رہی ہے کہ شاید پروردگار پھر سے جنتی تشت بھیجے گا اور میرے پاس سامنے تشت رکھا ہوگا، میں جنتی غذائیں کھاؤں گی، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جناب جبرائیل پھر آئے، آگے کہا مریم اب تمہیں جنتی غذائیں اس وقت نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی جبرائیل؟ اس لیے کہ پہلے تمہارے دل میں اللہ کی محبت تھی، اب تمہارے دل میں تمہارے بیٹے کی بھی محبت ہو گئی، اب تمہارے دل میں تمہارے بیٹے کی بھی محبت ہو گئی۔ بھائی زمانہ کہتا ہے اور مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں اور تقابل کرتے ہیں، کیا اتنے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے کہ فاطمہ اور جناب مریم، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سلوات پڑھ محمد اور جناب مریم کا تقابل کر رہے ہیں کہ مریم افضل ہے اور معاذ اللہ نعوذ باللہ فاطمہ الزہرا مفضول ہے۔ استغفر اللہ، کیسی بات ہے، کیسی سوچ ہے آپ کی؟ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں کہ ہم اسلام کا حقیقی چہرہ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پھٹا چہرہ اس کائنات میں اگر دکھانے والے ہو مخالفان اسلام کو تو آپ ہی ہو، صرف آپ کے علاوہ اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کوئی نہیں کرتا۔ کیسے آپ کیسے تقابل کر رہے ہیں؟ کہاں جناب مریم، کہاں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ خیب میں جا چکے ہیں۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا، ذرا سا غور سے سنیں، بادشاہ جو تھا، بادشاہ کے دربار میں ہر وقت
علماء بیٹھے رہتے تھے. اس نے ایک دن سوال اٹھایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ الزہرا؟ بادشاہ علماء سے دربار میں سوال کر رہا ہے، مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے؟ تو علماء نے کہا، دربار میں بیٹھنے والے علماء نے کہا، امیر، کہا ہاں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا امیر ہمیں وقت چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. کہا ٹھیک ہے، تمہیں ایک دن کا وقت ہے، کل جواب تلاش کر کے لے کے آنا. سارے علماء گئے. کل پھر دربار سجا. دربار سجنے کے بعد علماء اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. پھر امیر نے، اس دور کے بادشاہ نے پھر کہا کہ میرے سوال کا جواب لے کے آئے. کہا ہاں سوال مل گیا ہے امیر بادشاہ وقت. کیا سوال کا جواب لے کے آئے ہو؟ کہا ہم اپنی پوری تحقیق اور اپنے پورے مطالعہ کے ساتھ یہ لے کر اس کا جواب آئے ہیں کہ فاطمہ معاذاللہ مقصود ہے اور مریم عمران کی بیٹی افضل ہے. فاطمہ کہا، بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کس طرح فاطمہ مقصود ہے اور مریم افضل ہے؟ کہا دو ریزن، دو سبب، دو کارن ہمیں ایسے ملے ہیں کہ جس کی سبب مریم افضل ہے، فاطمہ مقصود ہے. کہا کہ کیا سبب ہے؟ کہا کہ پہلا سبب تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب مریم کے نام کا پورا سورہ اتار دیا. پہلا جواب علماء نے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو دیا کہ پروردگار نے جناب مریم کے نام کا سورہ پورا قرآن مجید میں اتار دیا، سورہ مریم. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسری دلیل کیا ہے افضل ہونے کی؟ کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم جناب مریم سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، ہم نے تمہیں طہارت دی اور ہم نے تمہیں منتخب کر لیا اور ہم نے تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا. یہ اور کیا کہہ رہا ہے؟ وطہرک، اور جناب مریم کی طہارت کی گواہی دی. وطہرک، طہارت کے لیے لفظ استعمال ہوا جناب مریم کے لیے قرآن مجید میں. بھائی اس پورا دربار میں سناٹا پسرا ہوا ہے، سب خاموش ہیں. وہ علماء جب یہ دلائل پیش کر رہے ہیں، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا علماء کے دلائل سن رہا تھا. سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے دربار میں رش لگا ہوا تھا، لیکن وہاں عاشق اہل بیت ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ تیش کے عالم میں آیا اور کھڑا ہو گیا مجمع میں. کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ مجھے اعتراض ہے ان دلائل پر، مجھے اعتراض ہے. یہ کیسے افضل و مفضول کی بات کر رہے ہیں؟ مریم کو افضل و فاطمہ کو مفضول بتا رہے ہیں. کہا کہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ان کے دلائل اپنی جگہ پر حق ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے اس میں؟ کہا مجھے اعتراض ہے. کہا کہ انہوں نے، علماء نے دو دلائل پیش کیے ہیں مریم کے افضل ہونے کے لیے اور فاطمہ کو انہوں نے مفضول بتایا ہے. کہا کہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ جن دلائل کی یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم کی طہارت کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن میں دی اور جناب مریم کے لیے سورہ مریم قرآن میں نازل ہوا. کہا کہ تم کیا اعتراض کرتے ہو؟ تمہارے پاس سبب کیا ہے اعتراض کرنے کا؟ کیوں اعتراض کیا تم نے؟ کہا مجھے اعتراض ہے. کہا کہ یہ جو تلوار ہمارے یہاں رکھی ہوئی ہے تخت پہ ہمارے پاس، اگر تمہارے دلائل اپنی جگہ ثابت نہیں ہوئے، تمہارا سر دربار سرگرم کر دیا جائے گا. وہ تیج میں آ کے کہتا ہے، امیر ان کو بٹھا دو علماء کو، یہ کتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں. تیرے دربار میں تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والے علماء محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو مقصود بتا رہے ہیں اور مریم کو افضل بتا رہے ہیں. یہ ان کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یہ کہتے ہیں کہ مریم کی طہارت کی گواہی جناب پروردگار نے قرآن میں دی کہ وطہرک، مریم ہم نے تمہیں طہارت دی، مریم ہم نے تمہیں طہارت دی اور مریم کے نام کا سورہ قرآن مجید میں پورا اتار دیا. ارے ان کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مجھ سے امیر
ذات نے نازل کیا سورہ مریم، لیکن محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے پروردگار نے 2 سورے نازل کیے، سورہ کوثر اور سورہ حلقہ۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ جو تمہاری دلیل ہے اپنی جگہ صحیح ہے، اور کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ بادشاہ ہم مخلص اور بالکل بے پناہ محبت اہل بیت و محبت فاطمہ الزہرا میں سرشار ہیں۔ میں ابھی اور دلائل پیش کروں گا۔ بادشاہ کہتا ہے بتاؤ آگے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم نے اس دلیل کی تو کاٹ دی، آگے کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے چاہنے والا دربار میں کھڑا ہوا ہے، سارا دربار دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ مریم کی طہارت کے لیے پروردگار نے مریم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَطَّہَّرَكِ، اے مریم ہم نے تمہیں طہارت دی اور عالمین کی دنیا کی عورتوں کا سردار بنایا، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ مریم کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوا وَطَّہَّرَكِ، اے مریم ہم نے تمہیں طہارت دی، لیکن فاطمہ کے لفظ استعمال ہوئے وَيُطَّهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بادشاہ کے دربار میں سناٹا پسرا ہوا ہے۔ اب وہ چاہنے والا کہتا ہے بادشاہ اور سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، اور کیا دلائل ہے تمہارے پاس؟ آگے پیش کرو۔ وہ کہتا ہے کہ سنو، مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے پاس جب بھی مقرب خاص پروردگار کا فرشتہ خاص، فرشتہ مقرب، ملک مقرب جب بھی آیا تو بدون اجازت آیا، بغیر وداؤٹ پرمیشن آیا، بغیر اجازت کے آیا، لیکن فاطمہ کے در پہ جب بھی ملک آیا تو پرمیشن لے کے آیا۔ فاطمہ کے یہاں جب بھی اللہ کے فرشتے آئے، فاطمہ کے یہاں جب بھی اللہ کا ملک آیا تو اجازت لے کے آیا۔ فاطمہ اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ بیبی جب اجازت دیتی تھی تب فرشتہ اندر آتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ بادشاہ اور سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے صرف 2 دلائل پیش کیے ہیں، مجھ سے دلائل سنو۔ ارے ان کا کتنے بدعقیدہ یہ لوگ ہیں، ارے کتنے یہ بد زمین ہو، کتنا گرا ہوا زمین ان کا ہو گیا ہے۔ مریم کو افضل بتا رہے ہیں، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو اس کو معذاللہ مفضول بتا رہے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ بادشاہ سنو اور کیا سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ اور تمہارے پاس جو دلائل ہیں پیش کرو۔ کہتا ہے چاہنے والا کہ بادشاہ، کہا ہاں کہ مریم کا صرف ایک بیٹا معصوم ہے، مریم کا صرف ایک بیٹا معصوم ہے، عیسیٰ فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے بادشاہ یہ جتنے بھی دلائل میں نے پیش کیے ہیں نا ان کو برطرف کر دو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں آگے دیکھ لینا کہ کیا دیکھ لینا کہ آخر میں فیصلہ ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوگا کہ فاطمہ کا بیٹا بھی پردہ غیب میں ہے اور مریم کا بیٹا بھی پردہ غیب میں ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی پردہ غیب میں ہے، مریم کا بیٹا بھی پردہ غیب میں ہے۔ دیکھ لینا کہ نماز کون پڑھائے گا اور نماز کون پڑھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ کس بیس پر تم مریم کو افضل بتا رہے ہو؟ اور مائے سو تم اپنا ٹھکانہ جانتے ہو، تم جس لالچ میں یہاں بیٹھے ہو وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور تمہاری اس زندگی کے فنا ہو جانے کے بعد جس کی مالکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے اس کو مقصور بتا رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اس نے دلائل پیش کیے۔ اسی طرح ایک اور مباحثہ اور مناظرہ
مقابلہ کہتے ہیں آپ. میں نے شہید مرتضی مطہری کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقتل مطہر، اپنے نام سے مقتل مطہر. شہید مرتضی مطہری صاحب نے، بہت بڑا عالم دین اور فلسفی، بہت بڑے ہمارے اہل تشیعوں کے شہید مرتضی مطہری. انہوں نے لکھا ہے عجیب و غریب داستان، وہ میں نے پڑھی. انہوں نے کہا کہ امیر شام کی حکومت تھی، امیر شام یعنی معاویہ کی حکومت تھی. معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکے پہنچا حج کرنے کے لیے. جب حج کرنے کے لیے مکے پہنچا، پہنچنے کے بعد جو اس کے ہمدم تھے، جو اس کے پرستار تھے، جو اس کی چاپلوسی کرتے تھے، اس کی امیر شام کی، انہوں نے معاویہ سے آ کے ایک شکایت کی. کہا امیر شام ہمارے کلیجے چھلنی ہو گئے ہیں، ایک مستور ہے، ایک مستور اس علاقے میں ہے جو آپ کو برملا تبرہ کرتی ہے، برملا برا بھلا کہتی ہے. امیر شام کی پیشانی پہ بلائے آنے کے بعد کہتا ہے اپنے ہمدم اور پرستاروں سے کون مستور ہے بلا کر کے لے کے آؤ. وہ اس کے پرستار امیر شام کے اس مستور کو بلا کے لے کے آئے. امیر شام کے سامنے وہ مستور آئے. جانتے ہو وہ مستور کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، دارمیہ ہجونیہ، دارمیہ ہجونیہ. امیر شام کے سامنے دارمیہ کو جب حاضر کیا گیا تو امیر شام نے دارمیہ سے کہا، دارمیہ جانتی ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ امیر شام سے دارمیہ بے باکانہ انداز میں کہتی ہے کہ امیر شام نہ پوچھو تو بہتر ہے، نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہا نہیں بتانا ہوگا. کہا کہ میں تو یہی کہتی ہوں یہ جو تیرے پرستار ہیں ان کے درمیان اس کا سبب نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہا میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ تم بھی رہی ہو، بلایا کیوں ہے؟ کہا میں پہلے ہی جب تیرے پرستار بلانے پہنچے تھے میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی. تو امیر شام سے بے باکانہ انداز میں دارمیہ بات کر رہی ہیں. دارمیہ سے کہا امیر شام نے، یہ بتاؤ یہ جو میرے پرستار ہیں انہوں نے تمہاری شکایت مجھ سے کی ہے. کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا شکایت یہ کی ہے کہ تم میرے لیے تبرہ کرتی ہو مجھ پر، اور مجھے برملا بالکل کھلم کھلا برا بھلا کہتی ہو. یہاں مکے کی سرزمین پر دارمیہ نے امیر شام سے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تمہیں کھلم کھلا برملا برا بھلا کہتی ہوں. امیر شام کہتا ہے یہ سبب کیا ہے، کیوں مجھے برا کہتی ہو؟ دارمیہ کہتی ہے امیر شام نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہا نہیں بتانا ہوگا ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا. دارمیہ سے جیسے امیر شام نے کہا نا کہ سر قلم کر دیا جائے گا تو دارمیہ کہتی ہے کہ سننا چاہتے ہو تو سنو. امیر شام کہتا ہے سننے کے لیے تو اتنا تمہید بنائی ہے، بتاؤ کیوں مجھ پر تبرہ کرتی ہو؟ کہا کہ تم نے علی سے پر ملا ممبروں سے ان سے اظہار برات کیا اور جو ان کا حق بنتا تھا وہ چھینا. تم نے علی سے بغیر حق کے جنگ کی اور تم یتیموں کا مال لوٹتے ہو، مسلمانوں کو ستاتے ہو، بیواؤں کا کچھ خیال نہیں ہے. لیکن میرا بادشاہ علی وہ ہے جو رات کی تاریکی میں نکل کر ایک یتیم کے گھر جا کر اس کو لباس دیتا ہے، کھانا دیتا ہے. بھائی ایک اور لفظ کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو میری ذاتی محنت ہے. ایک لفظ بڑا سماجوں سے ٹکراتا ہے کہ سیاست بڑا ٹکراتا ہے. بھائی یہ سیاست کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیاست ہی ایسی ہے. بھائی بڑی بری سیاست بری چیز کا نام نہیں ہے. سیاست آپ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ پڑھیں، مولا نے جو خطبہ دیا ہے امیر شام کو جب خطوط لکھے ہیں، نام نہیں ہے. نکرہ بری چیز ہے. نکرہ جو نکرہ ہے سیاست کے اپوزیشن میں، اس کی یہ ضد ہے نکرہ. ایک ہے سیاست، ایک ہے نکرہ. یہ جو امیر شام کر رہا ہے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ
امیر شام سیاست میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہیں آگے تھے. تو مولا علی کے پاس سیاست تھی، امیر شام کے پاس نکرہ تھا. نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ مکاری کو. مکاری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا کوئی خیال نہ رکھا جائے، بس لوٹا جائے، مارا جائے، بے گناہوں کا خون بہایا جائے، یہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ یعنی مکاری. سیاست صرف اہل بیت علیہ السلام یا ان کے حقیقی چاہنے والوں، حقیقی پرستاروں کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس سیاست نہیں ہے. ورنہ جہاں جہاں بھی ہے آج جو یہ سیاست نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ مکاری ہے. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو امیر شام سے کہتی ہے دار بھیا، یہ تم نے جو بے وجہ اور بے سبب علی مرتضیٰ سے جنگ کی ہے، یہ تم نے بالکل بہت گناہ عظیم کیا ہے، تم خطا پر ہو. اس لیے میں سارے منظر کا اور ساری داستانوں کا میں مشاہدہ کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں، تم میں اور علی مرتضیٰ میں، میرے امام میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ غصے ہوا. امیر شام غصے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ امیر دار بھیا یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ دار بھیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب دیکھیے کس طرح نکرہ، یہاں بھی نکرہ استعمال کر رہا ہے، یہاں بھی مکاری چل رہا ہے. کہتا ہے دار بھیا کو اپنے وش میں کرنے کے لیے، دار بھیا یہ بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہیں کچھ چاہیے؟ دار بھیا کہتی ہے کہ کیا جو مجھے چاہیے تم دو گے؟ امیر شام کہتا ہے کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا کہ مجھے تم 100 اونٹ سرخ بالوں والے عطا دے دو. امیر شام کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں، کیا میں تمہاری نظر میں علی کے برابر ہو جاؤں گا؟ دار بھیا مسکرا کے کہتی ہے کیسی بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، کہاں میرے امام کا مرتبہ، کہاں میرے امام کی منزلت، اور مجھے 100 اونٹ دے کر اپنے وش میں اور اپنا پرستار بنانا چاہتا ہے. کیسی نیچ حرکت کر رہا. دار بھیا کہتی ہے میں سمجھتی ہوں امیر شام، تیری رگ رگ سے واقف ہوں. امیر شام غصے ہوا تو کوئی نازیبا جملہ کہا. تاریخ میں تو یہ لکھا ہے کہ امیر شام نے دار بھیا کی گفتگو سننے کے بعد دار بھیا کو ایک نازیبا جملہ کہا اور دار بھیا مسکرائی. میں نے دار بھیا سے پوچھا، دار بھیا یہ بتاؤ کہ امیر شام وقت کا بادشاہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تم اس سے برسر پیکار ہو اور تم کو جواب پر جواب دیے جا رہی ہو، گھبراتی کیوں نہیں ہو؟ تو شاید دار بھیا کہیں کہ عباس ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مشکل کتنا بھی وقت ہو، علی والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. علی والے حق کہنے سے کبھی گریز نہیں کرتے. بھائی امیر شام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دار بھیا آج بھی آپ دیکھیں، یہ پڑھیں، یہ سنیں کہ عرب کی سرزمین پر سرخ بالوں والے جو اونٹ ہیں ان کی بڑی قیمت ہے پہلے ہی سے. آج بھی ان کی سب سے زیادہ قیمت ہے. جو سرخ بالوں والے اونٹ ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، تو ان کی بڑی قیمت ہے. دار بھیا نے انہی کی مانگ رکھی تھی امیر شام سے. امیر شام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دار بھیا کو یہ اونٹ دیے جائیں، 100 اونٹ دیے جائیں. جب دار بھیا کو 100 اونٹ دیے گئے اور دار بھیا 100 اونٹ لینے کے بعد جانے لگی تو امیر شام کہتا ہے دار بھیا 100 اونٹ لے کے تو جا رہی ہو، رک جاؤ، ایک بات سنتی جاؤ. سنے قسم خدا کی تاریخی جملہ اور تاریخی جواب دیا دار بھیا نے. کسی خطیب، کسی ذاکر یا میرا، یہ کسی مجتہد کا، یہ کسی مولوی یا کسی مورخ کا یہ جملہ نہیں ہے. خود دار بھیا نے تاریخی جواب امیر شام کو دیا جو اس کے رخسار پہ ایک تاریخی تماچا بن کے چسپا ہو گیا. کیا جواب دیا؟ امیر شام کہتا ہے کہ دار بھیا یہ 100 اونٹ تو لے کے جا رہی ہو تم، سنو. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر علی ہوتے تمہیں 100 اونٹ نہیں دیتے، یہ تو میں نے تم کو 100 اونٹ دے دیے تمہاری مانگ پہ. دار بھیا خدا کی قسم مسکرائی. جاتے جاتے ایک تماچا ایسا گئی جواب میں. دار بھیا نے کہا امیر شام کیسی بات کرتا ہے کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں 100 اونٹ نہ دیتے. میں دار بھیا علی کی چاہنے والی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہوں کہ اگر میرا بادشاہ علی ہوتا 100 اونٹ تو کیا ہے اونٹ بھی نہیں دیتا. تو 100 اونٹ مجھے دے رہا ہے نا، یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے.
अपनी जिंदगी में इनको इस्तेमाल करेंगी शौकों को। नहीं, ये जिस चीज से तुमने छीने हैं, जिस चीज से तुमने कब्जा किया है, ये हक उनके पास पहुंचाया जाएगा। सलवात पढ़े दोबारा। मेरे शाम सौंप देकर मुझे अपनी परस्तार बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं है। सौंप देने के बाद कहते हो कि अली तुम्हें सौंप नहीं देते। मुझे खुदा की कसम एक भी ऊँट अली नहीं देते। ये जो तुम सौंप मुझे दे रहे हो, ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है। ये मुसलमानों से छीना हुआ माल मुझे दे रहे हो, और मैं लेके इसलिए जा रही हूँ कि ये उन्हीं को पहुँचाया जाएगा जिनका छीन के लेके आए। बस अहले बैत अलैहिस्सलाम के जितने फज़ाइल व कमालात हैं, जितने एहसानात इस मखलूक पर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने किए, उतने ही जुल्म इस उम्मत रसूल ने रसूल के घराने पर किए। दिल खोल कर रोइएगा। मैं जब मख्तल पढ़ता हूँ, खुदा की कसम, करबला में अजीब मुसलमानों ने तरीक़ा अपनाया। एक पाकिस्तान का राइटर है हिंदू, वो कहता है, मेरे आंसू निकल आते, वो लिखता है कि करबला में मुसलमान तो क्या, इंसान भी नज़र नहीं आते। करबला में मुसलमान तो क्या, इंसान भी नज़र नहीं आते, इसलिए कि उन्होंने अरे शिशमाहे हुसैन के 6 साल के बच्चे को मारा जो बोलना तक नहीं जानता था। करबला में जो जितना छोटा था उस पर इतना ही जुल्म हुआ। हाँ, आज 4 साल की मासूम बच्ची सकीना के मसाइल मुझसे, और इंशाअल्लाह दिल खोल के रोइएगा। मसाइल तसव्वुर का नाम है। मसाइल में आप मेरा इंतज़ार न करें कि मैं कब चीखूं, कब चिल्लाऊं और कब आपको रिवायतें सुनाऊं। आप तसव्वुर करें कि करबला में जो जितना छोटा था उस पर इतना ही ज़्यादा जुल्म हुआ। करबला में जो जितना छोटा था उस पे इतना ही जुल्म ज़्यादा हुआ। हुसैन की 4 साल की मासूम बच्ची सकीना शाम में शाम की बच्चियां मिलने आती थी तो उम्र पूछती थी सकीना से, ऐ हुसैन की यतीमा, ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? तो सकीना कहती है, मेरी उम्र 4 बरस है। तो शाम की बच्चियां तड़प के कहती हैं, तुम 4 बरस की तो नजर नहीं, 4 बरस की तो नहीं लगती, तुम तो है ज़ईफ़ा नजर आती। 4 साल की बच्ची शिमर के तमाचे खा खा के ज़ईफ़ हो गई। 4 साल की बच्ची का सिर कितना होता है। हाँ अज़ादारों, शाम गरीबा जैसे ही आए ना तो सकीना ने 2 मुसल्ले बिछाए। दिल खोल के रोइएगा और तसव्वुर कीजिएगा। जनाब सकीना आई होंगी शहजादी, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा आपके मसाइल पढ़ूँगा, आप पे जो जुल्म मसाइल उठाए गए। जनाब सकीना ने शाम गरीबा में 2 मुसल्ले बिछाए। 2 मुसल्ले बिछाए जैसे ही जनाब ज़ैनब आगे कहती है, मेरी लाडली सकीना, ये 2 मुसल्ले क्यों बिछाए हैं? जनाब सकीना कहती है, अम्मा ज़ैनब, अरे मेरा बाबा आने वाला है, अरे मेरे बाबा मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे। जनाब सकीना अपने मुसल्ले पे खड़ी हुई, अपने बाबा का इंतजार है कि मेरे बाबा मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे। अरे लेकिन सकीना का बाबा शाम गरीबा में सकीना के साथ नमाज न पढ़ सका।
لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 700 برس واقعہ کربلا کے گزر جانے کے بعد ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، میرے خواب میں 4 سال کی ایک بچی آئی ہے سید عالم دین کے. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام صلاح الدین لکھا ہوا ہے. 4 سال کی بچی سید عالم دین کے خواب میں آ کے کہتی ہے، اے ہمارے خانوادے کی فرد، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، ارے یہاں سے مجھے اٹھا کے یہاں سے مجھے نکال کے ارے کہیں اور. آپ پر کوئی دھیان نہیں. جیسے ہی شب میں سویا، سونے کے بعد پھر وہ 4 سال کی معصوم بچی خواب میں آئی